بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ اس موسم میں اکثر لوگوں کو بھیڑ یا شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے، اس سے شدید درد ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں فوراً ڈنگ والی جگہ پر ٹماٹر کا رس ڈال دیا جائے تو فوراً درد ختم ہو جاتا ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ حیض کے درد میں اناردانہ کھانے سے درد سے آرام ملتا ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ کچے ناریل کے تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ سر میں شدید درد ہو تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ اگر کام کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل میں 7 منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہمیشہ جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی 1 دانہ عجوا کھجور کا منہ میں ڈال لیا کرو۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسالہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ استعمال کریں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ سونف والا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ بچہ رات کو سوتا نہیں تو شہد چٹائیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔
سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض ختم ہو جائے گی۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ پخانے والی جگہ کو نیم کے پتوں کے پانی سے دھونے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی خور رکھ دو، چوہے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ پر چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگا دیں۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر ایک بار دھونی دیں۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ شام کے وقت سیب مت کھایا کرو، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کے دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولیں۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کرو، قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کا استعمال کریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ دودھ کے ساتھ لال زیرہ کھا لینے سے زخم جلدی بھرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، جس کو پیشاب زیادہ آتا ہو اور پیشاب بے قابو ہو جائے تو اس بیماری کے لیے نبیذ کا استعمال کریں۔ نبیذ کیا ہے؟ نبیذ کیا ہے؟ آپ 3 گلاس پانی لیں، اس میں 10 سے 15 بادام ڈالیں، اس میں 5 سے 8 کھجوریں ڈالیں، 1 بڑا چمچ چاروں مغز کا ڈالیں، 1 بڑا چمچ خشخاش کا ڈالیں اور 1 بڑا چمچ سفید تل کا اور 1 چمچ کشمش کا۔ رات کو یہ ساری چیزیں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر بادام کا چھلکا اتار دیں اور کھجور کی گٹلیاں نکال دیں اور پھر ان کو اسی پانی میں گرینڈ کر لیں۔ 1 گلاس صبح اور 1 دوپہر کو اور 1 شام کو پی لیں۔ جس کو بھی یہ پرابلم ہو انشاءاللہ بہت جلد یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ حاملہ عورت کے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار و اسبغول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھا لے۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لیں، نیند نارمل آئے گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیب کھاؤ، حرکت تیز ہو جائے گی۔ سر پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ زیادہ چھینکیں آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگھیں، چھینکیں رک جائیں گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چھوٹا چمچ لیں۔ یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔
ہائی بلڈ پریشر سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے مفید ہے۔ اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ اس سے انسان کا خون صاف ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ قبض، بدہضمی اور تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ متلی، کیے وغیرہ نہیں آتی۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئیں تو دال ماش زیادہ کھائیں، دانے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سفید چنے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت اور مضبوط ہوتا ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بڑھے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرا کھانے سے چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ہر دوسرے دن اسبغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، صحت مند رہو گے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھایا کرو۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں، سبزی تازہ رہے گی۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن کا استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ معدے میں درد رہتا ہو تو ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو زبردست طاقت ملتی ہے۔ سوجن والی جگہ پر پان کے پتے رگڑنے سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل فالسے کا جوس پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیں دور ہو جاتی ہے۔ چھوٹا شہد مکھن کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پخانہ کالا آئے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو دہی کا استعمال روزانہ کریں۔ صبح جلدی اٹھنے والے کو کبھی بیماری نہیں گھیر سکے گی۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے وہ سدا جوان رہتا ہے۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے غرارے کریں۔ سبز رنگ کی چیز کو صبح روزانہ دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا کھا کر نہانے والے انسان بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوا جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، سکون ملے گا۔ ہری مرچ کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پیو، کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر پیاس نہ ہو پھر بھی پانی پی لیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم میں درد دور ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں۔
کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے گردے زندگی بھر خراب نہیں ہوتے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو رہا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں، جسم کے درد اور خارش کا بہترین علاج ہے۔ جو روزانہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیتے ہیں وہ جلدی بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ موسم بدلنے کا برا اثر صحت پر نہیں پڑے گا۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہوتا ہے اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔